قوموں اور افراد کو اپنی شناخت کے لیے تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اقوام کو ماضی کی تلاش میں تاریخی دستاویزات، آثار قدیمہ، فوک، ادب، زبانیں اور روایات تاریخ کو تشکیل دینے میں مدد دیتی ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب بنو عباس تک پہنچا تو بنو عباس نے مسلمانوں کی تاریخ لکھنا شروع کی، مسلمانوں کے کارناموں کو اجاگر کیا تاکہ آنے والی اقوام اس سے روشناس ہو سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علم تاریخ کی ترقی میں مسلمانوں نے جس قدر توجہ اور تحقیق سے کام کیا، اس کی مثال دیگر اقوام میں نہیں ملتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین سوانح حیات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن اسحاق نے لکھی۔ یہ کتاب عہد عباسیہ کی پہلی کتاب ہے جو تاریخ السیرت کے موضوع پر لکھی گئی۔ موسیٰ بن عقبہ اور واقدی نے اسلام کی ابتدائی فتوحات کے موضوع پر کتب لکھی جو مغازی الرسول کے نام سے مشہور ہیں۔ واقدی عباسی خلیفہ مامون کے عہد میں قاضی تھا۔ ابن اسحاق جو واقدی کا شاگرد اور کاتب تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے حالات پر مشتمل طبقات کے نام سے ایک بڑی کتاب لکھی جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ احمد بن یحییٰ بلازری نے 2 شاہکار تاریخی کتابیں فتوح البلدان اور انساب الاشراف کے ناموں سے تحریر کی۔ ابن قتبہ کی کتاب المعارف اور ابن داؤد دنیروی کی کتاب الاخبار الطوال عربی تاریخی نویسی میں نمایاں کتاب ہے۔ یعقوبی نے ایک کتاب لکھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 258 ہجری بمطابق 872 عیسوی تک کے حالات پر مشتمل تھی۔ عہد عباسیہ کے مورخین میں سب سے بلند مقام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری اور ابو الحسن علی مسعودی کا ہے۔ طبری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ طبری جو آغاز دنیا سے لے کر 915 عیسوی تک کے تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل کتاب لکھی۔ ابو الحسن مسعودی جسے علم تاریخ نویسی میں طرز جدید کا بانی شمار کیا جاتا ہے، کتاب مروج الذہب جغرافیہ اور تاریخی معلومات کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ مسعودی نے اس کتاب میں پہلی مرتبہ خاندانوں، حکومتوں اور اقوام کے حالات لکھے۔ الجزری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الکامل فی التاریخ لکھی۔ یہ کتاب طبری کی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ طبری نے اپنی کتاب کو 915 تک کے حالات پر ختم کیا تھا، جسے ابن الاسیر نے 1231 تک مکمل کیا۔ اس کا دوسرا تاریخی شاہکار اسد الغابہ ہے جس میں 7500 صحابہ کے سوانح حیات پر روشنی ڈالی گئی۔ عہد عباسیہ کے آخری مورخین میں ابن جوزی اور قاضی ابن خلقان سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ ابن خلقان نے حروف ابجد یعنی کہ الف بے پے کی ترتیب سے اکابرین ملت کے سوانح عمریاں تحریر کی۔ خلافت کا سنہرا دور جیسے ہی ختم ہوا تو اس کے ساتھ حکومتی سطح پر تاریخ لکھنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، جس کے باعث آج کا نوجوان اپنے اسلاف اور اکابر کے کارناموں سے واقف نہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو نوجوان نسل اپنی اسلامی تاریخ کو بھلا بیٹھے گی۔